نبی تو اعلیٰ، نبی کا لباس اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کی ازواج اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کے اصحاب اعلیٰ نہیں۔ اس شخص کے بارے میں یہ کہتا ہوں، وہ شخص چودھری اور وڈیرا تو ہو سکتا ہے، وہ شخص ایم این ایم پی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جو شخص یہ کہے نبی تو اعلیٰ، نبی کا لباس اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کی ازواج اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کے اصحاب اعلیٰ نہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باتیں کرنے لگ گئے کہ معاذ اللہ، اس کا جو یہ شیطان تھا جو اس کو وحی پہنچاتا تھا، اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، کوئی شخص مجھے طیف کے میدان کے اندر پتھر مارے، محمد عربی یہ تو برداشت کر سکتا ہے، احد کے میدان کے اندر میرے دانت شہید کر دیے جائیں، محمد عربی یہ تو برداشت کر سکتا ہے، معاذ اللہ کوئی آپ کو شیطان کہے، محمد عربی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ کہنے تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کے آئے، والضحیٰ، محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب تیری خوبصورت زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے ناتا توڑا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ اور میرے محبوب فکر نہ کر، ان قریب ابو بکر کو صداقت دے کر تیرے قدموں میں، عمر کو عدالت دے کر تیرے قدموں میں، عثمان کو ذو النورین بنا کر تیرے قدموں میں، علی کو حیدر کرار بنا کر تیرے قدموں میں، محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا، تیری نبوت کی خوشبو پھیلے گی۔ بلال کو حبشہ سے اٹھا کر تیرے قدموں میں، صہیب کو روم سے اٹھا کر تیرے قدموں میں، سلمان کو فارس سے اٹھا کر تیرے قدموں میں، محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا، تیری نبوت کی خوشبو پھیلے گی۔ میں صحابہ کو مقام دے کر تیرے قدموں میں، حسنین کو نسبت دے کر تیرے قدموں میں، محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا، تیری نبوت کی خوشبو پھیلے گی۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو فقہا دے کر تیرے قدموں میں، امام شافعی کو علم دے کر تیرے قدموں میں، امام مالک کو تقویٰ دے کر تیرے قدموں میں، محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا، تیری نبوت کی خوشبو پھیلے گی۔ میں سلطان الاولیاء سلطان باہو کو ولیوں کا بادشاہ بنا کر تیرے قدموں میں، پیر عبد القادر جیلانی کو پیرانے پیر بنا کر تیرے قدموں میں، اور محبوب یہ تیری نبوت کا نور اتنا پھیلے گا، یہ تیری نبوت کی خوشبو اتنی پھیلے گی کہ بدر سے لے کر احد تک، احد سے حنین تک، حنین سے خیبر تک، خیبر سے کرب و بلا تک، کرب و بلا سے افغانستان تک، اور افغانستان سے جنگ کی گلیوں میں تڑپتے ہوئے حق نواز تک، اثار تک، اعظم تک، علی شیر حیدری تک، یہ سارے لوگ تیری محبت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن تیری محبت کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ سارے ہیرے، یہ سارے تیرے قدموں میں رکھ کر اتنے ہیرے رکھ دوں گا، اتنے جوہر رکھ دوں گا، اتنے گوہر رکھ دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے۔ جس کو اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لیں، ہم ہیں ان کے عاشق جہاں ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے صرف انسان نہیں ہیں، جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ منگولوں نے جب مسلمانوں کا قتل عام کیا، 15 لاکھ انسانوں کو ذبح کیا، اس وقت ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، 40,000 کا مجمع اس کے سامنے ہے، اور اس 40,000 کے مجمع کے اندر میرے نبی کا ایک غلام بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کی تو کوئی مجمع سے نہیں بولا، بلکہ سٹیج پر بندھا ہوا ایک کتا بولا، کتا۔ ارے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے، یہ اس وجہ سے بولا ہے۔ تو آگے سے وہ منگول سردار کہنے لگا، نہیں نہیں، میں اس طرح ہاتھ ہلا رہا تھا، یہ اس وجہ سے بولا ہے۔ تو دوسری مرتبہ پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کی، اب کتا بولا نہیں، کتے نے اپنے زنجیر اور رسے توڑائے اور اس کو یہاں سے گردن سے کاٹا
اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر 40,000 لوگوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا، 40,000 لوگوں نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے اور عشق کرنے والے انسانوں کے اندر نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی موجود ہیں۔ بڑی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، بڑی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ ہو جائے اگر محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے مگر دھیان لیتی ہے۔ محبت تو نین اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے لیے آپ فوجیوں کی لائن چیک کر رہے تھے، اس وقت ایک 12 سال کا بچہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لائن چیک، آگے ایک 10 سال کا بچہ نظر آیا، وہ بھی اپنی ایڑیاں اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا تو واپس چلا جا، تو ابھی چھوٹا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی گھر سے اس لیے نکلا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلوں۔ تو حضور نے فرمایا تو واپس چلا جا۔ وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو 12 سال کا ہے نا بچہ وہ میرا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا جانتا ہوں۔ آگے سے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میری اور اس کی کشتی کروا کے دیکھ لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور دونوں بھائیوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت حسن حسین کی بھی کشتی کروائی تھی، اور آپ حضرت حسین کو شابش دے رہے تھے، تو حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو ہی شابش دے رہے، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، وہ بھی حسین کو شابش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شابش دے رہا ہوں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپس کے اندر کشتی کروا رہے ہیں دونوں بھائیوں کی۔ تو جو چھوٹا تھا نا بڑے کے کان میں کہنے لگا بھائی تیرا تو کام بن گیا، تو جان بوجھ کے نیچے گر جانا، میں تیرے اوپر آ جاؤں گا، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ جان بوجھ کے جو بڑا بھائی تھا وہ نیچے گر گیا، اور جو چھوٹا بھائی تھا اس کے اوپر آ گیا۔ حضور نے اسے بھی اجازت دے دی۔ دونوں بھائی بدر کے میدان کے اندر پہنچے، اور بدر کی جنگ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یا اللہ یہ 313 لے کے آ گیا ہوں، جو میرے پاس جمع پونجی تھی وہ لے کے آ گیا ہوں، اگر آج یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے گا۔ بدر کی جنگ وہ جنگ ہے۔ تو دونوں بھائی بدر کے میدان کے اندر پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ان دونوں بچوں کی ڈیوٹی لگی، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کڑیل جوان ہوتے، یہ بچے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو ایک بھائی نے میری قمیض کا پلو پکڑا اور مجھ سے کہنے لگا چچا جان مجھے یہ بتا کہ ابو جہل کون ہے؟ ابھی میں اسے بتانے ہی والا تھا کہ دوسرے بھائی نے میری قمیض کا پلو پکڑا اور مجھ سے پوچھنے لگا پہلے چچا جان مجھے بتا کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا اس کے ساتھ بڑی فوج ہے، اس کے ساتھ تو بڑے لشکر ہیں، تم اس کا کیا کرو گے؟ آگے سے وہ بچے کہنے لگے چچا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے یوں اشارہ کیا، ابھی تک میرا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹا تھا کہ دونوں ابابیل پرواز کر چکے تھے، اور واپس تب آئے جب اس بدبخت کو ابو جہل کو جہنم واصل کر دیا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے موسیٰ کا فرعون چھوٹا فرعون تھا، اور میرا جو فرعون ہے ابو جہل کا نام لیا کرتے تھے کہ میرا جو فرعون ہے ابو جہل وہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نسبت قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کا نام لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ تھی، ان کا مقام اور مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ جڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی بلند کر دیا۔